اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ بقرہ میں جاری تھا اور منافقین کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا تھا کہ منافقین کے کون سے اوصاف ہیں، کون سی علامات ہیں کہ جن علامات کی وجہ سے منافق کی پہچان ہوتی ہے، اور برجستہ ان کے جو اوصاف تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ ہمیشہ ان کی کوشش رہتی ہے کہ معاشرہ انسانی کے اندر فساد کو عام کریں، دین الہی کی شکل کو بگاڑ دیں اور آہستہ آہستہ آب حیات انسانی کو آلودہ کر دیں۔ اور جب ان کو منع کیا جاتا ہے، امر بالمعروف کیا جائے یا نہی انل منکر کیا جائے، تو وہ نہی انل منکر کو معروف سمجھتے ہیں اور اسی کو معروف سمجھنے کے بعد اپنے آپ کو مصلح کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے خداوند عالم نے کہا کہ لا تفسدوا فی الارض، کائنات میں فساد نہ پھیلاؤ، نہ فساد اجتماعی ہو، نہ فساد دینی ہو، نہ فساد سیاسی ہو اور نہ فساد اقتصادی ہو۔ ہر قسم کے فساد سے اپنے آپ کو دور رکھو تاکہ معاشرہ انسانی اپنے ان فطرت کے اصولوں پہ گامزن ہوتے ہوئے اپنے مقصد حیات کو پالے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا فساد انسان کا کیا ہے کہ اس راستے سے ہٹ جائے جس راستے کے لیے خالق کائنات نے اس کو خلق کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرب الہی کی طرف جانا ہے، اور قرب الہی کی طرف جانے کے لیے راستہ ہے دین۔ اگر یہ دونوں انسان پر مسدود ہو جائیں، یعنی راستہ بھی بند ہو جائے اور قرب جو مقصد حیات انسانی ہے وہ بھی انسان پہ مخفی ہو جائے، یہ فاسد ترین انسان ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا ہے۔ اور منافق وہی ہے کہ جو صراط مستقیم سے بھی بھٹک جاتا ہے اور قرب الہی سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً بدترین قسم کا فاسد اور بدترین کا مفسد یہ ہے، اگرچہ اپنے آپ کو مصلح بنا کر پیش کرتا ہے۔ خالق کائنات نے آگہی کے لیے کہا کہ الا انہم ہم المفسدون، بڑی تاکید کے ساتھ، اور آپ طلاب کی اصطلاح میں حصر کے ساتھ، الا خبردار، انہم ہم المفسدون، یہی مفسد ہیں جو اپنے آپ کو مصلح بنا کے پیش کرتے ہیں، در حقیقت یہی مفسد ہیں۔ اب اس کے بعد وصف دیگر، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، دوسرا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، آیا ہم سفہاء کی طرح بن جائیں، اور جس طرح سفی لوگ تمہاری آواز پہ لبیک کہتے ہیں، ہم بھی سادہ لوح بن کر تمہاری ہر بات کو ماننا شروع کر دیں؟ پھر خداوند عالم نے کہا کہ الا انہم ہم السفہاء، اسی حاصر کے ساتھ، ولکن لا یعلمون، حقیقتاً سفی یہ لوگ ہیں اور ان کو اس کا علم نہیں ہے۔ پہلا مطلب کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آمنو، ایمان لے کے آؤ، البتہ یہ مطلب پہلے بیان ہو چکا ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ امن، تحفظ، اپنے آپ کو تحفظ دو، اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو مأمن میں لے کر آؤ۔ اپنے آپ کو مأمن میں لانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جتنے خطرات آپ کی حیات کو لاحق ہیں اور جتنے خطرات اور نقصانات آپ کی حیات ابدی کو درپیش ہیں، ان سب خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ یعنی ایک آپ کی مادی زندگی ہے اور ایک آپ کی حقیقی زندگی ہے۔ مادی زندگی میں اگر اپنے آپ کو آپ نے محفوظ کر لیا، خوب آپ مومن ہیں ایک حد تک،
اور اگر آپ نے اپنی ابدی زندگی کو محفوظ کر لیا تو آپ مومن علی الاطلاق ہیں۔ اور خالق کائنات فرماتا ہے آمنو، اپنے آپ کو محفوظ کرو، اپنے آپ کو امن میں لے کر آؤ، اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو خطرات میں نہیں ڈالو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان کا تعلق فقط آخرت سے ہے، نہ، ایمان کا تعلق عالم دنیا سے بھی ہے اور عالم آخرت سے بھی ہے۔ اور یہ مطلب بہت زیادہ غور طلب ہے کہ دیکھیں اس وقت جو دین کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، بعض ادیان ایسے ہیں جن کا منشور یہ ہے کہ دین آپ کی دنیا میں مداخلت نہیں کرتا، دنیا آپ جس طرح گزارو دین اس کے لیے آپ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ پھر دین کس لیے آیا ہے؟ کہا دین فقط اس لیے آیا ہے کہ آپ اپنی آخرت کو بچا لو، جس طرح کہ آج آپ جا کر دیکھتے ہیں۔ اسی لیے دین کو سیاست سے جدا سمجھتے ہیں، اسی لیے دین کو فقط کلیسا اور مساجد تک محدود کر دیتے ہیں، جس کا معاشرہ انسانی سے کوئی دور کا رابطہ نہیں ہے۔ لیکن دین مبین اسلام، اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ کہا کہ وہ دین جو آپ کی دنیا آباد نہ کر سکے، وہ دین جو آپ کی دنیا آباد نہ کر سکے، وہ دین آپ کی آخرت بھی آباد نہیں کرے گا۔ لہذا دین مبین اسلام کا سب سے پہلا منشور یہ ہے کہ آپ اپنی دنیا کو سنوارو، اپنی دنیا کو محفوظ رکھو۔ کیوں؟ چونکہ دنیا کے تحفظ سے آپ کی آخرت محفوظ ہوگی، اور اگر دنیا دین کے سائے میں نہ سنواری تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ بس اسلام کا منشور یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں آپ کر رہے ہو یہ سارے کا سارا دین کے سائے میں کرو۔ بس دین مبین اسلام آپ کی دنیا کے ساتھ مربوط ہے، آپ کو دنیا میں آزاد نہیں چھوڑتا ہے۔ دین آپ کی دنیا کو سنوارنے کے لیے منشور دیتا ہے، آپ کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے آئین دیتا ہے۔ اس آئین کے مطابق زندگی بسر کرو تاکہ آپ کی دنیا بھی آباد ہو اور اسی دنیا کے سائے میں آپ کی آخرت بھی آباد رہے۔ لہٰذا وہ دین جو آپ کی دنیا سنوارنے کے قابل نہیں ہے، وہ دین قطعاً آپ کی آخرت بھی آباد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے آپ جا کر دیکھ لیں، مسیحیت جو اپنے الہی آئین سے ہٹ گئی ہے تو اب وہ نہ دنیا سنوارنے کے قابل ہے اور نہ ہی آخرت کو آباد کرنے کے قابل ہے۔ یا وہ جتنے محرف دین ہیں، اگرچہ پہلے دین الہی تھے اور بعد میں انسان کی بدمعاشی کی وجہ سے محرف ہو گئے اور آئین الہی سے ہٹ گئے۔ اب آپ جا کر دیکھ لیں، ان آئین پہ یا ان ادیان پہ عمل کرنے کے بعد نہ انسان کی دنیا آباد ہوتی ہے اور نہ ہی آخرت آباد۔ اصل آخرت کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ لیکن دین مبین اسلام نے سب سے پہلے جو تاکید کی ہے وہ انسان کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے ترغیب دلائی ہے۔ اس لیے آپ اگر روایات میں جا کر دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ دنیا میں اس طرح سے کام کرو کہ گویا تمہیں ابدالآباد رہنا ہے، یعنی اس طرح دنیا کے کاموں میں مصروف رہو کہ گویا آپ کو ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ اور آخرت کے لیے کس طرح سے کام کرو؟ اس طرح سے کام کرو گویا کل آپ کو چلے جانا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دین آپ کے دونوں شعبوں میں مداخلت کرتا ہے۔ دنیا کو کیسے آباد کرنا ہے؟ خوب دنیا کو آباد کرنے کے کئی ایک راستے ہیں، ان میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ میں دنیا کو آباد کروں دین کے سائے میں، اور بعض ہیں کہ دنیا کو آباد کرتے ہیں دین سے ہٹ کر۔ اب وہ کون سے راستے ہیں؟ وہ الا ماشاء اللہ بہت سے راستے ہیں۔ اسلام نے اس انسان کو آزاد نہیں چھوڑا، کہا کہ دنیا میں تمہیں رہنا ہے، دنیا کو تمہیں آباد کرنا ہے، لیکن اس طرح آباد کرنا ہے جیسا میں کہتا ہوں۔ پس دین کی تعلیمات کے مطابق آپ کو اپنی دنیا سنوارنی ہے، اور دین جب کہتا ہے کہ دنیا سنوارو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہی دنیا آپ کی آخرت بنے گی، یہی دنیا ہی ہے جو آپ کے لیے آخرت کا اہتمام کرتی ہے۔ جو یہاں کرو گے اسی کے بل بوتے پہ آپ کو آخرت میں زندگی بسر کرنا ہے۔ تو جو مقدمہ ہے آخرت کا اس کو دین نے کہا ہے کہ خراب نہ کرو، اس کو آباد کرو۔ اسی لیے بہت زیادہ ترغیب دلائی، چھوٹے چھوٹے مسائل پہ دین نے آ کر مداخلت کی ہے۔ آپ کے روابط دوستوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے؟
آپ کے روابط مالی کیسے ہونے چاہیے، آپ کی تجارت کیسی ہونی چاہیے، آپ کی صلہ رحمی کس عنوان سے ہونی چاہیے، یہ سارے چھوٹے چھوٹے مسائل جو دین نے آ کر مداخلت کی اور اس انسان سے کہا کہ ان کو سنوارو۔ یہ کیوں؟ کہا کہ انہی کو سنوارنے کے سائے میں تمہاری آخرت بنے گی۔ بس وہ دین جس کے ہاں تصور یہ ہے کہ دنیا ہی آپ کی آخرت بنتی ہے، دنیا کا ہی دوسرا رنگ آخرت کا رنگ ہے، تو وہ دین کبھی بھی آپ کی دنیا سے بے دخل نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے منافقین سے کہا کہ آمنو، تحفظ دو اپنی دنیا کو بھی اور تحفظ دو اپنی آخرت کو بھی، کہ یہ تمہاری دنیا ہی ہے جو آخرت بن رہی ہے۔ یہی صلہ رحمی جو آپ کرتے ہیں، یہی تعلیم جو آپ حاصل کرتے ہیں، یہی عبادات جو آپ کرتے ہیں، یہی مالی امور جو آپ انجام دیتے ہیں یا اقتصادی آپ کی مصروفیات ہیں، سرگرمیاں ہیں، یہ ساری کی ساری کس عنوان سے ہیں؟ کہ یہ اس لیے ہیں کہ ان کو دین کے سائے میں محفوظ کرو۔ جب ان کو دین کے سائے میں محفوظ کرو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہی تحفظ آپ کے لیے آخرت کی شکل اختیار کر لے گا۔ یعنی آخرت دنیا کے باطن سے وجود میں آتی ہے، آخرت دنیا سے ہٹ کر نہیں ہے، آخرت اسی دنیا کا دوسرا چہرہ ہے، اسی لیے اس کو تحفظ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک بات ہے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، جیسے کہ عموماً انسان شناسی میں عرض کیا جاتا ہے کہ انسان کو دو حقیقتیں دے کر خدا نے دنیا میں بھیجا ہے، ایک کا نام بدن اور دوسری حقیقت کا نام کیا ہے؟ روح۔ یہاں پہ بھی اگر آپ نظریات کے عنوان سے دیکھیں تو بعض لوگوں نے کہا کہ انسان کی حقیقت فقط مادی ہے، یعنی یہی جسم ہے، یہی بدن ہے، پھر اسی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کی حدوں کو کراس کر جاتے ہیں، یعنی حتیٰ انسانی حدوں کا بھی پاس نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا نظریہ کیا ہے کہ انسان اس کا فقط بدن اور جسم کا مجموعہ ہے، اس کی حقیقت یہی ہے، اور اسی اعتبار سے اس بدن کی سہولیات کے لیے ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ کی زندگی میں فقط کیا کہا جاتا ہے کہ انسان فقط اسی ڈھانچے کا نام ہے، اور اسی ڈھانچے کو سنوارنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے پورا ہم و غم ان کا یہی ہوتا ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ نہ، انسان بدن اس کی حقیقت نہیں ہے بلکہ روح اس کی حقیقت ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہا کہ اگر روح حقیقت ہے تو کہا کہ بدن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، صرف روح ہی روح ہے۔ لہذا کیا کیا؟ رحمانیت کا درس دینا شروع کر دیا، کہا کہ بہن بھائیوں کو چھوڑ دو، والدین کو چھوڑ دو، دنیا سے الگ ہو جاؤ، غاروں میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں زندگی بسر کرنا شروع کر دو۔ کیوں؟ چونکہ تمہاری حقیقت روح ہے، اور روح کی غذا کیا ہے؟ یہی تسبیح اور نماز اور اٹھک بیٹھک، بس یہی ہے۔ یعنی جتنے بھی انسانی روابط ہیں سب سے اپنے آپ کو الگ کر لو۔ خود یہ نظریہ بھی باطل ہے، اصلاً اسلام اس کا حامی نہیں ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دلاتا ہے۔ نظریہ حق کیا ہے کہ جب دونوں حقیقتیں آپ کو خالق کائنات نے دی ہیں تو یہ دونوں ہی آپ کی حقیقت ہیں، بدن بھی آپ کی حقیقت ہے، روح بھی آپ کی حقیقت ہے، اس فرق کے ساتھ کہ آپ کے بدن کے جتنے کام ہیں یہی کام، یہی اعمال آپ کی روح کو وجود دیتے ہیں۔ یعنی آپ اس بدن کے سائے میں اپنی حقیقت روحانی کو وجود دیتے ہو، تو کس طرح سے اس بدن کے اعمال کو، اس بدن کی ضروریات کو، اس بدن کی خواہشات کو سنوارو تاکہ روح پاکیزہ، قلب سلیم وجود میں آئے۔ اس لیے کہا کہ یہ دونوں حقیقتیں آپ کی ہیں، اور ان دونوں حقیقتوں کو تحفظ دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ جا کر دیکھیں کہ بدن کو بغیر کسی وجہ کے ضرر پہنچانا جائز ہے؟ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے بدن کو ضرر پہنچایا تو یہ ضرر فقط بدن کے لیے نہیں ہے، یہ ضرر آپ کے بدن سے تجاوز کر کے روح پہ اثر انداز ہوگا۔ لہذا جو روح پہ اثر انداز ہے تو اس مقدمے کی حتماً حفاظت کرو۔ بدنی جتنے اعمال ہیں، جتنے کردار ہیں، جتنے رولز ہیں، ان سب کو دین کے سائے میں اپنانے کی کوشش کرو۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ اسی بدن کا تحفظ کرتے ہوئے آپ اپنے روح کا تحفظ کر سکتے ہو۔ وَإِلَّا اگر بدن کو تحفظ نہ دیا، اس کو عاطل و باطل چھوڑ دیا، اگر عاطل و باطل چھوڑ دیا تو اس سے جو روح وجود میں آئے گی وہ روح حیوانی وجود میں آئے گی، نہ روح انسانی۔ اسی لیے خالق کائنات کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا الْوُحُوشُ
حشرت، یہی لوگ جنہوں نے بدنی اعمال کے ذریعے اپنی روح کو مقام انسانیت سے گرا دیا، یہ حیوان کی شکل اختیار کر گئے اور حیوان کی شکل اختیار کر کے عالم معاشر میں جا پہنچے۔ یا دوسرا مطلب، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، کہ جو دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا ہے۔ خود دنیا میں نابینا کیسے ہوتا ہے؟ یعنی آنکھیں دی ہیں خدا نے دیکھنے کے لیے، لیکن کس چیز کو دیکھنے کے لیے آزاد ہیں؟ کنا دین کے سائے میں اس کو استعمال کرو، کس چیز کو دیکھنا ہے اور کس چیز سے اس کو روکنا ہے۔ اسی لیے کہا کہ ان چیزوں سے کیا دیکھنا ہے؟ قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرنا ہے، ان آنکھوں سے مساجد کو دیکھنا ہے، ان آنکھوں سے اصلاح کے موارد کو دیکھنا ہے اور فساد کے موارد سے اس کو بچانا ہے، گناہوں سے اس کو بچانا ہے اور فساد کے جتنے اڈے ہیں ان سے اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ کیوں کہ یہی بینائی اگر دین کے سائے میں استعمال ہوئی تو یہی دین کے سائے میں استعمال ہونے والی بینائی آخرت میں بینائی کا سبب بنتی ہے، اور اگر دین کے سائے میں ہم نے بینائی کو استعمال نہ کیا تو آخرت میں اعمیٰ اور نابینا اور کور بن کر انسان محشور ہوگا، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور اس کو راستہ نہیں ملے گا، راستہ اس پر گم ہو جائے گا۔ کون سا راستہ؟ حتیٰ جہنم کا راستہ بھی اس پر گم ہو جائے گا۔ اضل سبیل، یہ جس پر راستہ گم ہو جاتا ہے، یہ ضاد کے ساتھ ہے، ساتھ ذات کے ساتھ دلالت، اس کا معنی کیا ہے؟ گم ہو جانا، ضالین یعنی پوشیدہ مخفی ہونا۔ کو اضل سبیلا، یہ کیا ہے؟ کیوں نابینا ہوا؟ کہ اس نے چونکہ بدن کو دین سے ہٹ کر استعمال کیا، دنیا کو دین سے ہٹ کر آباد کیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کور پنا، نابینائی، اور یہ نابینائی اس حد تک انسان کے لیے ذلت آور بن جاتی ہے کہ قیامت کے دن اس سے کہا جاتا ہے کہ لے جاؤ اس کو جہنم کی طرف، اور جہنم کا راستہ اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بدترین عذاب ہے ایک انسان کے لیے کہ جس کو راستہ بھی جہنم کا نہ مل، یعنی یہ فوق عذاب جہنم ہے۔ اور انشاءاللہ کہ خداوند عالم اہل بیت کے صدقے میں سب اہل بیت کے چاہنے والوں کو محفوظ رکھے، کہ یہ توفیق دے خالق کائنات کے ہم دین کے سائے میں اپنی دنیا بھی آباد کر سکیں، اور اسی دنیا کی آبادی جو پیش خیمہ ہے آخرت کی آبادی کا، اس کو بھی محفوظ رکھ سکیں۔ اس لیے خالق کائنات نے فرمایا کہ منافقین کی علامت کیا ہے؟ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، تحفظ دو، اپنی دنیا بھی محفوظ کرو دین کے سائے میں اور اپنی آخرت کو بھی محفوظ کرو دین کے سائے میں، جواب کیا دیتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس راستے پہ چلیں جس راستے پہ سفیہ لوگ چلتے ہیں، سادہ لو۔ یہ سادہ لو کیا ہے؟ یہ سادہ لو یہ انبیاء کی بات مان لیتے ہیں فوراً، چونکہ فطرت پاک ہوتی ہے، اور فطرت پاک کے نتیجے میں جو انبیاء تعلیمات لے کر آتے ہیں فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں، کہتے ہیں اوہو یہ تو جاہل ہیں، سادہ لو ہیں، پاگل ہیں، معاذ اللہ کہ یہ جو بھی ان سے کہہ دیتے ہیں فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس تو عقل ہے، ہمارے پاس تو شعور ہے، ہم اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کریں؟ دین کے لیے کیوں اتنی قربانی دیں؟ دینی تعلیمات پہ کیوں پابند ہیں؟ پاگل ہیں، مگر ہماری دنیا نہیں ہے، ہمارے بیوی بچے نہیں ہیں، ہمیں پیسہ ٹکا نہیں کمانا ہے، وہ فارغ تھوڑی ہے کہ ہم دین پہ عمل کریں۔ یعنی اپنے آپ کو روشن فکر بن کر ظاہر کرتے ہیں، اور جو دین کے دائرے میں آتے ہیں ان سے اعلان برات کرتے ہیں، بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور اظہار تنفر کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کی طرح بن جائیں۔ یہاں پہ خوبصورت مطلب جو قرآن نے ذکر کیا وہ یہ ہے، جواب یہ دیتے ہیں کہ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم سفیہ لوگوں کی طرح بن جائیں، ہم سفہاء میں شمار ہونے لگیں اگر دین پہ عمل کریں تو ہم تو عقل مند ہیں۔ عقل مندی کی علامت کیا ہے؟ کہ ہم دین سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور دین سے منہ موڑنا ہی عقل مندی ہے۔ یعنی عقل ہماری یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہم اپنے نفع نقصان کو پہچان سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے۔ دو کلمے بیٹا، اور خصوصاً جتنے بھی یہ کلمات ہیں یا مفردات، تعرف الاشیاء باضدادھا، جب تک ضد معلوم نہیں ہوتی وہ اصلی کلمہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اسی لیے بڑی گہرائی کے ساتھ کلمات کی اضداد پہ نگاہ ہونی چاہیے۔ عقل کے مقابلے میں صفاحت نہیں ہے، اسی لیے بہت خوبصورت ہے جس طرح کہ آیت تمام ہو رہی ہے، وہاں پہ عرض کروں گا کہ آیات کا آپس میں ربط ہے صدر اور ذیل کے ساتھ۔ مثلا پہلی آیت میں تھا کہ لا تفسدوا فی الارض، وہ خدا نے کیا کہا؟ لا تفسدوا
فی الارض، کیا کہتے تھے؟ انما نحن مصلحون. بعد میں کیا کہا یہ صفی ہیں ولکن لا یشعرون. اس کا مطلب فساد اور شعور آپس میں ہم آہنگ ہیں. جہاں پہ شعور ہوگا وہاں پہ فساد نہیں ہوگا، اور جہاں پہ فساد ہوگا وہاں پہ شعور نہیں ہوگا. ممکن ہی نہیں ہے. پس یہاں سے آپ قرآنی نقطہ نگاہ سے معلوم کر سکتے ہیں. کسی کو اگر پہچاننا ہو کہ یہ انسان قدر و منزل کے اعتبار سے کہاں پہ ہے، کہ جتنا شعور ہوگا اتنی اس کی قدر و قیمت ہوگی، اور اس شعور کا نتیجہ قہری کیا ہوگا؟ حتماً اصلاح پہ گامزن ہوگا. اور جہاں پہ اصلاح نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہاں پہ شعور نہیں، اور جہاں پہ شعور نہیں وہاں پہ قطعاً فساد ہی ہوگا. پس فساد اور شعور کو آپس میں خداوند عالم نے ہم آہنگ کر دیا کہ یہ قابل جم نہیں ہے. جہاں پہ شعور کی کمی ہوگی وہاں پہ اصلاح کی بھی کمی ہو جائے گی. یعنی ایک رابطہ ہے، اس رابطے کے سائے میں انسان آگے بڑھتا ہے. یہاں پہ کلمہ کہا صفحا، صفی. صفی کون ہوتا ہے؟ صفی کے مقابلے میں جو ضد ہے وہ کون سا کلمہ ہے؟ اور اس کے مقابلے میں جو عقل کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اسی لیے آپ اگر ترجمے بھی اٹھا کر دیکھیں تو ترجموں میں بھی وہ خاص جو لذت اور چاشنی ہونی چاہیے، گہرائی، وہ نہیں ہے. اس لیے سب نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ بیوقوف، پاگل، دیوانہ. یہ غلط ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے صفی کا. صفی کا معنی بیوقوفی نہیں ہے، سفاہت دیوانگی نہیں ہے، سفاہت مجنون پنا نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ عقل کے مقابلے میں جنون ہے. جہاں پہ عقل ہو تو اس کا مطلب ہے جنون نہیں ہے، اور جہاں پہ جنون آ جائے وہاں پہ عقل نہیں ہوتی. اور دونوں میں فرق یہ، جہاں پہ عقل ہے وہاں پہ تکلیف ہے، مکلف ہے. وہ مکلف عاقل ہوتا ہے. اور جہاں پہ عقل نہیں ہوتی، جنون آ جاتا ہے تو وہاں پہ تکلیف نہیں ہوتی. جتنے پاگل ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ مکلف ہیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، نہ کچھ بھی نہیں ہے. خوب اگر یہاں پہ ان منافقین کو جو تعبیر استعمال کی گئی ہے قرآن کی، کہا کہ یہ صفی ہیں، اگر اس کا معنی ہو دیوانہ اور اگر اس کا معنی ہو پاگل، اور جس کو اردو میں کہتے ہیں بے وقوف. بے وقوف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بغیر توقف کے چلتا ہے، جس کی بریک فیل ہو جائے. جس کی بریک فیل ہو جائے وہ کون ہوتا ہے؟ مجنون ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے. خوب اس کا معنی بے وقوف نہیں ہے، چونکہ اگر اس کا معنی ہو جنون تو جنون کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کی کوئی تکلیف نہیں ہے. خداوند عالم کو پھر یہ کیا کہنے کی آمنو کما آمن الناس کہنے کی ضرورت؟ پاگل کو کہتے ہیں آپ کہ نماز پڑھو؟ وہ پاگل کو آپ نہیں کہتے ہیں کہ بڑے کا احترام کرو، نہیں کہتے ہیں. کیوں؟ چونکہ جب عقل نہیں ہے، جنون اس کی جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہے جنون، تو تکالیف جتنی کی جتنی وہ ساری سلب ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. پس صفی کا معنی جنون نہیں ہے، دیوانہ پنا نہیں ہے، پاگل پنا نہیں ہے. وہ کیا ہے معنی؟ کلمہ صفی کے مقابلے میں کلمہ ہے رشید. صفاحت کے مقابلے میں ہے رشادت. صفحن رشد، رشد کے مقابلے میں کلمہ صفاحت ہے. اسی لیے آ کر جو انبیاء کو آ کر یہ استعمال کرتے تھے انا لنراک فی صفاحہ، اور یہ سارے منافقین کا طول تاریخ میں نعرہ رہا ہے کہ جب بھی انبیاء کوئی پیغام الہی لے کر آتے تھے تو جواب میں کیا کہتے تھے؟ انا لنراک فی صفاحہ، ہم آپ کو صفی پاتے ہیں، یعنی گویا آپ صفی ہیں. پس صفی کا معنی پاگل پنا نہیں ہے. کیا ہے؟ چند خصوصیات ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. رشد ایک حقیقت ہے، اس کے مقابلے میں ہے صفات. اگر رشد معلوم ہو جائے صفات کا معنی خود بخود واضح ہو جائے گا. دیکھیں اسلام نے جتنے بھی احکام ذکر کیے ہیں انسانوں کے لیے، ان کے لیے پہلی شرط یہ قرار دی ہے کہ اگر آپ بالغ ہیں تو مکلف ہیں، اگر بالغ نہیں ہے تو کوئی مکلف، مثلا 5 سالہ بچہ دین کا مکلف نہیں ہے. فقط بلوغ کافی ہے، چونکہ بلوغ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے. مرور زمان کے ساتھ اس کا بدن بڑھتا جاتا ہے اور ایک دن اس کے میلادی یا شمسی قمری 15 سال ہو جاتے ہیں. 15 سال ہونے کے بعد کیا ہو گیا؟ یہ بالغ ہو گیا. یہ بلوغ کیا ہے؟ یہ ایک رابطہ ہے جو جبری ہے، مرور زمان کے ساتھ وہ ایک زمانے کو پہنچ جاتا ہے. یہ بلوغ کافی نہیں ہے. اس کی شرط کیا ہے؟ عقل ہے. اگر عقل ہے تو بالغ ہے، اگر عقل ہے تو مکلف ہے، اگر عقل نہیں ہے تو مکلف نہیں ہے. مثلا 15 سال کا ہو گیا اور تھوڑا بہت اس کو شعور بھی ہے، سود بہت رکھتا ہے تھوڑی بہت، تو مکلف ہو جائے گا کہ آپ نماز پڑھو، آپ تم روزہ رکھو، آپ جتنے بھی احکام ہیں ان پہ پابند رہو. لیکن بعض موارد ایسے ہیں کہ جن کے لیے عقل کافی نہیں ہے،
یعنی یہ بلوغ شرعی کافی نہیں ہے، اس کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے اسلام کے اندر کہ رشد ہونا چاہیے، رشید ہونا چاہیے، رشادت ہونی چاہیے۔ مثلا ان میں سے ایک مورد کیا ہے کہ اگر یتیم ہوں بچے اور والدین کا سایہ ان کے سر سے اٹھ جائے اور ان کا مال ہو آپ کے پاس، کہا کہ جب وہ بالغ ہوں تو ان کو واپس کرو، یا نہ جب رشید ہوں ان کو واپس کرو۔ پس بلوغ کافی نہیں ہے، جب رشید ہو جائیں تو رشادت کے بعد ان کا مال ان کو واپس کر دو۔ نہیں کہا کہ اگر وہ بالغ ہو جائیں، یعنی 15 سال کا ہو جاتا ہے لڑکا اور 9 سال کی ہو جاتی ہے لڑکی تو ان کا مال واپس کر دو، کرنا نہیں کر سکتے ہو، چونکہ بلوغ شرط نہیں ہے بلکہ رشادت اور رشد شرط ہے۔ رشد کس حقیقت کو کہتے ہیں؟ رشد کے اندر 3 ارکان ہیں۔ اگر یہ 3 ارکان انسان اپنا لے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ رشید ہو گیا ہے۔ سب سے پہلی شرط رشید ہونے کی، رشد ہونے کی کیا ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ خداوند عالم نے کون کون سے امکانات میری ذات کے اندر رکھے ہیں۔ اگر اپنی تمام تر صلاحیتوں کو، توانائیوں کو جانتا ہو، آگہی رکھتا ہو، علم رکھتا ہو اپنی توانائیوں کا کہ میرے اندر کون کون سی توانائیاں پائی جاتی ہیں اور کون کون سی توانائیاں ایسی ہیں کہ جن کو میں محسوس کر رہا ہوں، پس پہلا رکن رشادت کے اندر آگہی ہے۔ کس کی نسبت؟ کہ جو امکانات خالق کائنات نے میری ذات کے اندر رکھے ہیں ان تمام امکانات سے آگاہی رکھتا ہو، تو اس کا مطلب ہے پہلا رکن رشادت کس نے اپنے اندر پیدا کر لیا۔ اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، پہچانو اپنے آپ کو، یعنی کیا کچھ آپ کے اندر خدا نے رکھا ہے۔ اگر یہ آپ نے پہچان لیا تو آپ رشید ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے پہچان لیا تو ممکن ہی نہیں کہ آپ خدا کو نہ پہچانیں۔ کیا کچھ نہیں دیا ہے خالق کائنات نے ہمیں، اور قبل از وقت دے دیا ہے۔ ان امکانات کا جاننا ضروری ہے، ان کو معلوم کرنا ضروری ہے، ان کو پہچاننا ضروری ہے۔ پس پہلا رکن رشید کے لیے کیا ہے؟ آگہی ہو ان امکانات سے کہ جو خالق کائنات نے آپ کو اور مجھے دیے ہیں۔ اس لیے بار بار کہا جاتا ہے افلا ینظروا، کیوں نہیں دیکھتے ہیں اس کائنات عالم میں؟ کائنات عالم کو دیکھو، زمین کیا ہے، آسمان کیا ہے، کہکشاں کیا ہیں، اور خصوصاً یہ جو حیوانات آپ کے ارد گرد ہیں۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، خوب پہچانو اس کو، یہ امکانات خدا نے تمہارے لیے رکھے ہیں، خوب کیسے اس کی خلقت ہو گئی۔ وَإِلَى السَّمَاءِ کیف رُفِعَتْ، کیسے آسمان تمہارے سروں پہ بغیر ستون کے بلند ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ کیف سُطِحَتْ، یہ زمین کیسے مسطح کر دی گئی آپ کے لیے، یعنی ان کو پہچانو۔ جو پہچان لیتا ہے اس کائنات کے امکانات کو وہ رشید ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جس کے اندر یہ آگہی نہ ہو کائنات کی اور اپنی ذات کی آگہی نہیں رکھتا، تو یہ دین کی نگاہوں میں ممکن ہے عمر کے اعتبار سے یہ بالغ ہو جائے، لیکن دین کی نگاہوں میں یہ رشید نہیں ہے۔ پس پہلا رکن رشید ہونے کے لیے کیا ہے کہ تمام تر امکانات سے آشنا ہو، آگہی رکھتا ہو، پہلا۔ اسی لیے اگر نمونے کے طور پر مثلا ایک بچہ ہے، اس کا مال ہے یتیم کا، اور مال اگر آپ اس کو اٹھا کر دے دیتے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس مال، یہ جو آپ اس کو دے رہے ہو، اس کی حقیقت سے آشنا ہے یا نہیں، کہ آپ کیا دے رہے ہیں اس کو۔ اگر وہ پہچانتا ہے کہ مجھے کیا دیا جا رہا ہے، بھلے یہ پہلا رکن ہے کہ آپ اس کو اس کا مال دے سکتے ہیں۔ لیکن بعض ابھی دیکھیں 50 سال کے 60 سال کے ہو جاتے ہیں، اگر مال ان کو دیا جائے اگلے لمحے ہی اس کو نابود کر کے گھر آ جاتے ہیں۔ وہ 60 سال ہونا معیار نہیں ہے، رشید ہونا معیار ہے کہ جو مال، امکانات، جتنے بھی ان کو وسائل سے آگے ہی رکھتا ہے۔ دیکھا ہے ہم نے بہت سے لوگوں میں، مثلا فرض کرے کہ ادارہ بہترین چل رہا ہے، اور بہترین ادارہ چونکہ خاص افراد کے سائے میں چل رہا تھا، آپ نے کسی نااہل کو اس ادارے کا مسئول بنا دیا، اگلے دن جا کر دیکھتے ہیں کہ ادارے کو تالا لگ جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ تو بڑا دیندار تھا، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا۔ پرہیزگاری میں معیار نہیں ہے، اس ادارے کو چلانے کے لیے رشد کی ضرورت ہے، اور وہ رشد والی صلاحیت اس کے اندر نہیں تھی۔ لہذا کیا کیا، بجائے اس کے کہ ادارے کو 2 قدم آگے بڑھاتا، ادارے کو نابود کر دیا، تباہ کر دیا۔ بس یہ رشد نہیں رکھتا ہے اسلامی نقطۂ نگاہ سے۔ پہلا سبب اور پہلا رکن یا پہلی خصوصیت رشد کی کیا ہے کہ امکانات سے آگہی رکھتا ہو۔ دوسرا رکن یہ ہے کہ نہ فقط ان امکانات سے آگہی رکھتا ہے،
ان امکانات کو تحفظ بھی دے سکتا ہو، یعنی ان کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہو، اور اگر حفاظت کرنا نہیں جانتا ہے تو یہ بھلے بالغ ہو جائے فقہی اعتبار سے، لیکن اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ رشید نہیں ہے۔ تحفظ کرنا وسائل کا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں حقیقت ایمان اور حقیقت امانت کیا ہے؟ ایمان اور امانت کیا ہے؟ کہ وہ چیز جس کو تحفظ دینے کی ضرورت ہو اسے امانت کہا جاتا ہے۔ امانت امن سے نکلا ہے، امن یعنی تحفظ دینا۔ وہ امکانات کو محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اگر محفوظ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے تو وہ رشید نہیں ہے۔ اسی لیے وہی پھر پلٹ کر آئے اسی مثال میں کہ یتیم کا مال اگر آپ اس کو دے دو، سب سے پہلے اس کو معلوم ہو کہ مجھے کیا دیا جا رہا ہے، اور دوسرے مرحلے میں اس کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ضائع کرنے کے قابل نہ ہو، یعنی ضائع کرنے کے قابل اگر ہے تو اسلام نے کہا خبردار اس کو اس کا مال نہیں دے۔ یہ ممنوع ان تصرف ہو جاتا ہے کہ اپنے مال میں یہ تصرف نہیں کر سکتا، کیوں؟ چونکہ رشید نہیں ہے۔ پس دوسرے مرحلے میں ان امکانات کا تحفظ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر تحفظ کرنے کی صلاحیت ہے تو دوسرا رکن رشادت کس کے اندر موجود ہے۔ اور تیسرا رکن کہ اگر امکانات کو جانتا بھی ہے اور ان کو تحفظ دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے لیکن ان سے بہرہ وری کے قابل نہیں ہے، یعنی ان سے استفادہ کرنے کے قابل نہیں ہے، تو بھی رشید نہیں ہے۔ پس پہلے امکانات کو پہچاننا، دوسرے مرحلے میں ان کو تحفظ دینا، اور تیسرے مرحلے میں ان سے بہترین استفادہ کرنا۔ بہترین استفادہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز اگر آپ کو دی جا رہی ہے تو سب سے پہلے پہچانو کہ یہ کیا دیا جا رہا ہے آپ کو، اس کی حقیقت کیا ہے، پہچان لی۔ دوسرے محلے میں اس کو آپ نے محفوظ کر لیا، تحفظ بھی دیا، ان کو خطرات سے بچا بھی لیا، لیکن تیسرے محلے میں اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ فائدہ نہ اٹھایا تو کیا ہوگا؟ تو بھی رشید نہیں ہے۔ پس رشید کے لیے 3 ارکان کا ہونا ضروری ہے کہ امکانات کو معلوم کرنا، امکانات کو تحفظ دینا، اور امکانات سے بہترین فائدہ اٹھانا۔ اگر یہ 3 ارکان ہوں اسے کہتے ہیں رشید۔ مثلا ایک چھوٹا سا نمونہ اسی پہ واقع لہذا اسی مثال پہ آپ کئی ایک مثالیں تطبیق کر سکتے ہیں۔ مثلا خداوند عالم نے آنکھیں دی ہیں، ایک نعمت ہے، امکان ہے، ایک توانائی ہے خدا نے جو دی۔ سب سے پہلے اس کو پہچانے کہ یہ کون سی نعمت ہے۔ اس لیے آپ جا کر دیکھیں بار بار معصومین نے ترغیب دلائی ہے۔ نہج البلاغہ میں اعجبوا لہذا الانسان، تعجب کرو اس انسان پہ، کیا کرتا ہے؟ ینظر بشحم، چربی سے دیکھتا ہے، اور یسمع بعظم، ہڈی کے ذریعے سنتا ہے، اور یتکلم بلحم، گوشت کے ذریعے۔ یہ گوشت یعنی یہ لسان، اور یہ چربی یعنی آنکھ، اور یہ ہڈی یعنی کان، یہ کیا ہیں؟ کہ تعجب کرو اس انسان پہ، پہچانو اس کو کہ یہ کون سی حقیقت خدا نے بنا دی ہے۔ بس پہلے مرحلے میں اگر غور نہیں کرتے، اس کو پہچانتے نہیں ہیں، تو آپ رشید نہیں ہیں۔ رشید وہ ہے جو امکانات عالم کو بڑی گہرائی کے ساتھ پہچانتا ہے، رشید بن جاتا ہے۔ اور رشید بننے کے بعد دوسرے مرحلے میں کیا کرنا ہے؟ کہ ان کو تحفظ دینا ہے۔ آنکھ پھوڑ نہیں سکتے، کان کو خراب نہیں کر سکتے، زبان کو زخمی نہیں کر سکتے، یعنی ان امکانات کو محفوظ رکھنا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں مثلا جنہوں نے اپنی آنکھ کو اور کانوں کو محفوظ کیا ہوا ہے، لیکن پہلی حقیقت ان کو معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے، اور محفوظ ہے، اور اتنا محفوظ کرتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے ہیں۔ وہ اس آنکھوں کو اگر آپ نے محفوظ کر لیا ہے، خود تلاوت کرو، کبھی قرآن اٹھا کے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ بس استفادہ کرنے کے قابل نہیں ہے، یا پہلا رکن نہیں ہے، یا تیسرا نہیں ہے، یا حتی دوسرا نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو شراب کے ذریعے انہی امکانات کو نابود کر دیتے ہیں، وہ پہلے مرحلے میں آ کر اپنے آپ کو حیوان بنا دیتے ہیں۔ بس ان تمام تر امکانات کی سب سے پہلے معرفت اور آگہی ضروری ہے، اور اس کے بعد ان کا تحفظ ضروری ہے، اور تیسرے مرحلے میں ان سے استفادہ کرنا ضروری۔ اگر یہ 3 ارکان ہوئے تو وہ کیا ہے؟ انسان رشید۔ اور اگر ایک ایک اس کو آپ نفی کرتے جائیں تو کیا بنتا جائے گا؟ صفی بنتا جائے گا۔ پس صفی در عین حال کے عقل رکھتا ہے،
مکلف ہے، لیکن ادھر سے یہ 3 ارکان اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور ان کی حقیقت خالق کائنات نے جب ذکر کی تو کیا فرمایا؟ کہ منافق سفیہ انسان ہے۔ منافق کیسے سفیہ انسان ہے؟ کہ کتنے امکانات ہم نے اس کو دیے، نہیں جانتا ہے، اس لیے شکر نعمت نہیں کرتا۔ 2، ان امکانات کو محفوظ نہیں رکھتا ہے۔ یہ زبان کو محفوظ رکھ کے کہاں جانا تھا؟ اعلیٰ علیین تک جانا تھا، وہ کیا کر دیا؟ کفار کے ساتھ مل کر اپنے تمام تر امکانات جو خالق کائنات نے اس کی ایجاد کے لیے فراہم کیے، سب کو اس نے نابود کیا۔ خوب جب نابود کر دیا تو بہرہوری تو اصلاً ممکن ہی نہیں تھی استفادہ کرنا، اس زندگی سے استفادہ کرنا تھا۔ کیا استفادہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پس صفاحت 3 مرحلے میں انسان کی زندگی میں نمایاں ہوتی ہے۔ پہلے کہ نعمتوں کی قدر نہ کرنا، یہ صفاحت ہے۔ نعمتوں کو تحفظ نہ دینا، یہ دوسری صفحات ہے، اور نعمتوں سے استفادہ نہ کرنا، یہ تیسری صفحات ہے۔ اور ممکن ہے ان بعضوں کے اندر یہ تینوں صفحات کے ارکان ہوں، اور ممکن ہے بعضوں کے اندر 2 ہوں 1 نہ ہو، اور بعضوں کے اندر 2 ہوں یا 1 ہو سکتا ہے کوئی ایک منزل پہ صفی ہو، کوئی دوسرے مرتبے میں صفی ہو، کوئی تیسرے مرتبے میں صفی ہو۔ پس صفاحت کیا ہے؟ اس کے مراتب ہیں۔ پس صفاحت کیا ہے؟ حقیقت ہے مشککہ ہے۔ بعض مکمل طور پر صفی ہیں، یعنی عقل کے ہوتے ہوئے نہ امکانات کو پہچانا، نہ امکانات کو تحفظ دیا، اور نہ ہی امکانات سے فائدہ اٹھایا۔ آ جائیں واپس مثال میں، خالق کائنات نے ہمیں کس سرزمین پہ رکھا ہے؟ وہ پہلے مرحلے میں اگر ہم یہ پہچان لیں کہ کس سرزمین پہ خداوند عالم نے ہمیں لا کر کھڑا کیا ہے، اگر اس کی قدر معلوم کر لی تو اس کا مطلب ہے ہم رشید ہیں۔ دوسرے مرحلے میں اس کا تحفظ ضروری ہے، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ نعمت آپ کے ہاتھ سے سلب ہو جائے، اور تیسرے مرحلے میں اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ اس وقت ہمیں تو اولاً یہ پہلی منزل میں یہ قدر ہی نہیں ہے کہ خدا نے ہمیں کہاں پہ لا کر رکھا ہے، اور دوسرے مرحلے میں ہم نے کبھی بھی اس نعمت کی قدر نہیں کی، اور چوتھے مرحلے میں کبھی ہم نے اس نعمت سے استفادہ نہیں کیا۔ خود اس کا مطلب تینوں مراحل میں ہم صفی ہیں۔ اب یہ نہ سمجھو کہ عقل دے دی ہے خدا نے، اور عقل اس لیے دی ہے کہ یہاں پہ پکوڑے سموسے بنا کے بیچتے رہیں اور اپنے گھر کو آباد کر لیں، یا کرنسی کا کاروبار کر کے، یا ظاہروں کی جیب کاٹ کے اپنے گھر اور ویلے اور گاڑیاں بنانا شروع کر دیں۔ یہ اس لیے نہیں دیے یہ فرصت، اس فرصت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ان امکانات کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور پھر تحفظ کی ضرورت ہے، اور پھر اس سے استفادے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک نمونہ عرض کروں، البتہ اخلاقی عرض کر رہا ہوں، پھر فقہی مسائل پہ حمل نہیں کریں، چونکہ عرض کیا تھا کہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن کو فقہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کو اخلاقیات کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور بعض کو عقائد کی روشنی میں جا کے پرکھا جاتا ہے، لہذا تینوں علوم کی حد بندی انسان کو معلوم ہو۔ جانتے ہوں گے صاحب النزید، لمع شہید اول یا شرح لمع جو شہید ثانی نے ان کی فارسی میں شرح تھی النزید۔ النزید جس نے لکھی تھی ان کے والد آغا کاظم تبریزی، آغا وحید خراسانی اور آغا جواد تبریزی ان کے ہم عصر تھے، آغا خوئی کے برجستہ ترین شاگردوں میں شامل ہوتے تھے، اور جو نجف کی سرزمین میں اس شخص کو پہچانتے تھے، جب انہوں نے آ کر سوال کیا کہ آغا خوئی کے دنیا سے جانے کے بعد مرجعیت میں کس کا اعلان ہوا، تو لوگوں نے بتایا کہ آغا وحید ہیں، آغا جواد تبریزی ہیں، چونکہ یہ نجف سے آئے ہوئے تھے، کہ ان کا اعلان ہوا ہے مرجعیت کے لیے، کہ آغا کاظم تبریزی کے ہوتے ہوئے ان کا اعلان ہوا ہے، یا وہ مر گئے ہیں، کہ نہیں وہ زندہ ہیں، کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کی مرجعیت کا اعلان۔ بہت تعجب ہوا لوگوں کو۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک انتہائی عظیم شخصیت علمی اعتبار سے، اور ابھی آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے جبکہ آپ علمی ماحول میں رہتے ہیں، اسی فضائے حوزہ میں، لیکن ایسی شخصیات سے آشنا نہیں ہے۔ عرض کرنے مطلب کیا تھا، اس شخصیت کو پہچاننے کی ضرورت تھی کہ جن کا بیٹا شرح نزید لکھتا ہے لمع کی، اور خود کس پائے کے تھے، قم میں آئے اور قم میں آ کر بحث و تدریس میں مشغول ہو گئے، اور ظاہراً کافی عرصہ تک قم میں رہے۔ ابھی اخیراً یہ میرے خیال میں 2-3 سال پہلے دنیا سے منتقل ہوئے ہیں۔
جب تک قم میں رہے، جب تک ہمارے استاد نے یہ ہمیں مطلب بتایا، اس وقت ان کو 14 سال ہو گئے تھے قم میں، 14 سال قم میں تھے اور 14 سال اس قم سے باہر نہیں نکلے۔ حتیٰ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ مشہد چلے جائیں زیارت کے لیے، تو کہا کہ جو میری ذمہ داری ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ میں حوضے میں بیٹھ کے بحث و تدریس میں مشغول ہوں، اور اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانے کے لیے میرے پاس ابھی فرصت نہیں ہے کہ میں تعطیل کر کے مشہد کی زیارت کے لیے چلا جاؤں۔ اور مشہد کی زیارت کے لیے نہیں گئے، کیوں؟ کہا کہ میری ذمہ داری اس وقت بحث و تدریس ہے۔ ہو بھلے جو رشید ہوتے ہیں ان کی زندگیاں یوں گزرتی ہیں، جن کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو نعمت آئی ہے اس کو معلوم کرنا ہے، اس کا تحفظ کرنا ہے، اور اس سے بہراوری کرنی ہے، بہرہ مند ہونا ہے، استفادہ کرنا ہے۔ خوب جب استفادہ کریں گے تو رشید بنیں گے۔ یہاں پہ خالق کائنات نے ان منافقین سے کہا آمنو، تحفظ دو، کس کو؟ کہا ان امکانات کو۔ خود تحفظ امکانات کو وہ دیتا ہے جو امکانات کو پہلے جانتا ہو پہلے مرحلے میں، اور تحفظ دینے کا مطلب یہ کہ ان امکانات سے استفادہ کرنے کے قابل ہو، بہراوری کرنے کے قابل ہو۔ اگر یہ بہراوری کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ رشید ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے کہا کہ ان کے اندر عقل تو ہے، اور عقل کے باوجود یہ مقام صفاحت میں ہے، پس اس کا مطلب ہے صفاحت اور عقل قابل جمع ہے، جبکہ عقل اور جنون یہ دونوں قابل جمع نہیں۔ اگر جنون ہے تو عقل نہیں، اگر عقل ہے تو جنون نہیں ہے۔ لہذا کیا کہا کہ آمنو، جواب کیا دیتے ہیں؟ انؤمنو کما آمن السفہاء۔ اب پتہ چلا صفحاء کون ہے؟ کہا کہ جو امکانات کو نہیں جانتے، جو تحفظ کو نہیں پہچانتے اور جو استفادہ کرنے کے قابل نہیں ہو، یہ سفیہ انسان ہے۔ خوب اب یہ جب معیار بتا دیا قرآن نے، اسی معیار کے سائے میں اب خداوند نے کہا خود فیصلہ کرو۔ الا انہم ہم الصفا، حقیقتاً سفی یہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ خدا نے ہمیں کیا دیا ہے۔ واقعاً جس کو یہ معلوم نہیں کہ خدا نے مجھے کیا دیا ہے، یہ سفی انسان ہے۔ یہ کہاں رشید ہے، یہ کہاں رشد رکھتا ہے، یہ کہاں رشادت ہے اس کے اندر۔ اور دوسرے مرحلے میں ان امکانات کا تحفظ کرنا ضروری تھا، اور جب تحفظ کریں گے تو محفوظ رہیں گے نا۔ اگر اعضاء و جوارح آپ کے محفوظ رہیں گے تو آپ کی آخرت آباد ہوگی، اور ان اعضاء و جوارح سے بہترین فائدہ اٹھانا ہے۔ اب پتہ چلا کہ جب یتیم کوئی شخص ہوتا ہے اور اس کا مال آپ کے پاس ہے، آپ قیم ہیں یتیم کے، تو یتیم کو اتنا اوپر آنا چاہیے کہ جس مرحلے میں پہنچ کر وہ کیا کرے؟ رشید بن جائے۔ جب رشید بنے پیسہ دے دو، اس کو پتہ ہو کہ یہ پیسہ کیا ہے، کیسے آتا ہے، دو، اس پیسے کو محفوظ کرنے کے قابل ہو، اور پھر تیسرے مرحلے میں اس پیسے سے فائدہ اٹھا کر اپنی دنیا آباد کرنے کے قابل ہو، تب آپ اس کو دے سکتے ہو، وإلا نہیں۔ اب سوال یہ کہ آیا یہ رشادت حاصل کرنا، آیا یہ تکوینی اور جبری ہے یا اختیاری اور اکتسابی ہے؟ رشادت کو استعمال کرنا یا مقام رشد پہ آنا یہ قہری اور جبری ہے کہ بیٹھے رہو زندگی گزارتے رہو اور خود بخود ایک دن آئے گا کہ تم بلوغ کی طرح رشید بن جاؤ گے، یا نہ یہ حقیقت ایسی ہے کہ جس کو اختیار کے سائے میں کسب کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں نظام کائنات جو خدا نے بنایا ہے بہت خوبصورت ہے، اور اس میں آپ حیوانات کی زندگی کو دیکھیں انتہائی خوبصورت ہے، اور اس کے اندر کیا ہے کہا جتنے حیوان ہیں سارے کے سارے آپ کو رشید نظر آئیں گے، لیکن قہری اور جبری عنوان سے، یعنی ان کو کوئی اختیار۔ اس میں سے ایک نمونہ میں عرض کر دوں، شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی کیا ہے، کرتی کیا ہے، اور کس طرح سے آ کر انسان کے لیے امکانات کو فراہم کرتی ہے۔ نظام خدا نے اس کے اندر یہ فیڈ کر دیا ہے، کیا کرتی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے اندر خدا نے صلاحیت کون سی رکھی ہے، لیکن یہ جو اس کو پتہ ہے یہ کون سا ہے، یہاں پہ ایک اصطلاح استعمال کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اگر پہلے بیان ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو انشاءاللہ بعد میں آ جائے گی، اور یہ ہے کہ اس کو جو آگہی ہے، اس کو جو پتہ ہے کہ خدا نے میرے اندر کون سی توانائی رکھی ہے، یہ علم ہے اس کو، لیکن یہ علم غریزے ہی ہے۔ علم غریزہ کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کے دینے سے آتا ہے، اور اگر وہ نکال لے تو ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سسٹم خدا نے اس کے وجود کے اندر رکھ دیا ہے کہ اس کو پتہ ہے۔ یہ پتہ ہے کس عنوان سے؟ غریزے کی وجہ سے ہے، یعنی سسٹم خدا نے اس کے اندر رکھ دیا ہے، اور اس سسٹم کے بل بوتے پہ اس کو پتہ ہے کہ میرے اندر کون سی صلاحیت ہے۔ اور دوسرے مرحلے میں ان امکانات کا تحفظ بھی کرتی ہے شہد کی مکھی۔ کیسے کرتی ہے کہ اپنے آپ کو کبھی آلودہ
نہیں کرتی ہے، چونکہ اس کو معلوم ہے مجھے اس سسٹم کو بچانا ہے۔ مثلا اس کے اندر سسٹم رکھا ہے خدا نے، کیا کہ میں نے تیرے وجود کو پھولوں کے ساتھ عجین کر دیا ہے، یعنی تیرا سسٹم وجودی میں نے اس طرح سے بنایا ہے کہ پھول اور شہد کی مکھی اس کو آپس میں نے جوڑ دیا ہے غریزے کے عنوان سے۔ تو یہ اس کو پتہ ہے کہ میری ذات پھولوں کے ساتھ سازگار ہے، یہ پھولوں کے ساتھ سازگاری ہونا اور اس کا علم ہونا، یہ علم کیا ہے؟ جبری ہے، غریزی ہے۔ اور دوسرا، اسی امکان کو محفوظ بھی رکھتی ہے، محفوظ رکھنے کے بعد کیا کرتی ہے؟ یعنی کبھی گندگی پہ نہیں بیٹھے گی۔ دیکھا ہے آپ نے کبھی شہد کی مکھی گندگی پہ بیٹھی ہو؟ نہیں بیٹھتی ہے، تحفظ کرتی ہے اسی سسٹم کو۔ جب بھی بیٹھے گی کہاں پہ بیٹھے گی؟ پھول پہ بیٹھے گی۔ یہ پھول پہ جو بیٹھ رہی ہے، کیوں؟ کہ اسی امکان کو، اسی توانائی کو محفوظ کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ استفادے کی دنیا میں بہرہوری کی منزل میں کہاں پہ ہے؟ کہ اسی پھول سے رس کو چوس کر ایک عظیم ترین نعمت وجود میں لے کر آتی ہے۔ پس استفادے کی دنیا میں بھی کیا ہے؟ رشید۔ یہ رشد کون سا ہے؟ یہ رشد جبری، تکوینی، قہری ہے، غریزی ہے۔ اور دیکھیں اس کا پورا ایک نظام ہے اور ایک سسٹم ہے شہد کی مکھی کا، اور خداوند عالم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ اور عجیب بات یہ دیکھیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، یعنی ہم نے وحی کی ہے کس کی طرف؟ شہد کی مکھی کی طرف۔ کیا کرو؟ اب وہ لمبی آیات ہیں اور ان میں آپ جا کر کیا وحی کی؟ وحی ہم نے یہ کی ہے کہ پھولوں پہ تمہیں بیٹھنا ہے، پھولوں کے رس کو تمہیں چوسنا ہے، اور پھولوں کے رس کو چوس کر آنا کہاں پہ ہے؟ ایک چھتے میں آنا ہے۔ چھتے میں آ کر تمہیں کیا بنانا ہے؟ کہ اس انسان کے لیے تمہیں خادم بن کر زندگی گزارنی ہے، اور وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ پورے حیوانات اسی طرح سے ہیں، خدا نے جو خلق کیے ہیں پورے کے پورے حیوانات اس انسان کے خادم بن کر، بلکہ پوری کائنات انسان کی خادم بن کر انسان کی خدمت میں مصروف ہے۔ اور اس انسان بے شعور کو پتہ نہیں ہے کہ خالق کی کائنات نے میرے لیے کون سے امکانات فراہم کیے ہیں۔ یہ صفات کی منزل پہ ہے، نہ کہ پوری کائنات۔ پس رشد ممکن ہے جبری ہو، ممکن ہے قہری ہو، اور ممکن ہے وہ غریزی ہو، لیکن انسان کے اندر رشد جو آئے گا، آیا یہ بھی جبری ہے حیوانوں کی طرح یا پوری کائنات کی طرح؟ یا نہ، انسان کے لیے رشد جبری نہیں ہے، انسان کے لیے رشد اکتسابی ہے، انسان کے لیے رشد اختیاری ہے۔ یعنی اگر ایک مرحلے میں ہم صفی ہیں تو معرفت کا باب کھول کر صفات کو ختم کر دیں، وہ جب ختم کریں گے کیا ہو جائیں گے؟ رشید بن جائیں گے۔ پس رشادت انسان کے اندر ایک اختیاری عمل ہے، جبری نہیں ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں تو امکانات سے آگہی نہیں آتی، کچھ کریں تاکہ امکانات کی حقیقت کو پہچان سکیں، اپنے آپ کو جادہ علم پہ گامزن کریں تاکہ کائنات شناسی ہو، اپنے آپ کو زحمتوں میں، مشقتوں میں ڈالیں تاکہ کائنات کے حقائق سے آگاہ ہو سکیں۔ یہ آگاہی حاصل کرنا یہ کیا ہے؟ رشد ہے۔ اور یہ رشد کیا ہے؟ اکتسابی ہے، یعنی کسب کرنا ہے، آپ کو اختیار کرنا ہے، آپ کو اپنانا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ زندگی گزر جائے گی اور 80 سال کے ہو جائیں گے تو رشید ہو جائیں گے، نا، 80 سال کا ہے لیکن صفی انسان، اور ممکن ہے 5 سال کا بچہ ہو لیکن رشید ہو۔ پس رشد ایک اکتسابی اور اختیاری عمل ہے، اختیاری عمل اپنانے کی ضرورت ہے، اور اگر اپنائیں گے تو قدر و قیمت آپ کی بڑھے گی، اور اگر نہیں اپنائیں گے تو اسی طرح انسان اسی صفحات کے منجلاب میں غوطہ ور رہے گا، اور آئے دن اس کی صفحات کے اوپر صفحات کے مزید پڑھتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا آج اس بات کی ضرورت ہے کہ معاشرے کو جا کر یہ آگہی دینی ہے کہ آپ کو خالق کائنات نے رشد کے لیے پیدا کیا ہے، مقام رشد پر جانے کے لیے تمہاری خلقت ہوئی ہے، اور مقام رشد تک ممکن ہی نہیں ہے تم پہنچ سکو جب تک 3 ارکان اپنے اندر پیدا نہ کرو۔ تو جتنے مبلغین ہیں یا جتنے دین کے ذمہ دار ہیں یا جتنے دین کے ٹھیکیدار ہیں، ان سب کی ضرورت کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں اپنے آپ کو رشید بنائیں، اور دوسرے مرحلے میں جا کر اسی رشادت کا درس تبلیغ کے عنوان سے معاشرے میں عام کریں۔ اس کے بعد دیکھیں معاشرے کے اندر کیا ہوگا، یہ چلتا پھرتا معاشرہ بیش بن جائے گا۔ لیکن آج جو پورا معاشرہ جہنم بنا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ سفہاء کے ہاتھوں معاشرہ انسانی کی زمام آ گئی ہے،
اور جب تک انسان صفی ہوتا ہے خود کو بھی نابود کر دیتا ہے، معاشرے کو بھی نابود کر دیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے طول تاریخ میں یہ منافقین تھے صفی، اور جب صفی لوگوں کے پاس آب حیات خالص آیا تو کیا کیا؟ اسی آب خالص کو آلودہ کر دیا صفات کی وجہ سے۔ خوب، اگر صفی لوگ اقتدار پہ آ جاتے ہیں پورا معاشرہ انسانی جہنم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور ایک نمونہ میں نے عرض کیا تھا، کہا کہ جب رشید لوگوں کے ہاتھ میں نظام آتا ہے تو اس نظام کے اندر حرج و مرج نہیں ہوتا، اس نظام کے اندر عزت و وقار ہوتا ہے، اس نظام کے اندر آبرو محفوظ ہوتی ہے، اس نظام کے اندر ہر انسان کو اس کا حق دیا جاتا ہے۔ اور عرض کیا تھا کہ نظام محمدی ایسا رشادت کا نظام تھا کہ جس کے اندر ابو سفیان جیسا پلید ترین انسان اور سرسخت ترین دشمن اسلام، اور وہ بھی کلمہ پڑھنے کے سائے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ رشادت کی علامت ہے اس نظام کی۔ لیکن جب صفی اور منافق آتا ہے اقتدار پہ تو پیغمبر خاتم کی اکلوتی بیٹی کا گھر محفوظ نہیں ہوتا۔ بس پتہ چلا صفات کیا گل کھلاتی ہے، اور اسی صفات سے بچنے کے لیے بار بار قرآن نے ترغیب دی ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کیوں کہا خالق کائنات نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اپنے آپ کو تحفظ دو، یعنی اپنے آپ کو رشید بناؤ۔ جب آپ کیا دیتے ہیں، آیا ہم ایسے بنے جیسے یہ صفحاء ہیں، یعنی گویا یہ جو مسلمان ہوئے جو دائرہ ایمان میں آئے یہ کیا ہیں؟ صفی ہیں، یہ رشید نہیں ہے۔ خدا نے کیا کہا؟ الا انہم ہم الصفحاء، اور یہ صفی ہیں، حقیقتاً یہ صفی ہیں، نہ جن کو یہ صفات کا تمغہ دے رہے ہیں، نہ یہ حقیقتاً صفی ہیں۔ ولکن لا یعلمون، بڑی خوبصورت آیت ہے، یعنی صدر و ذیل کو دیکھیں، کہا کہ یہ صفی ہیں اور ان کو اپنی صفاحت کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم صفی ہیں۔ شعور کی بات نہیں ہو رہی، چونکہ اگر شعور ہوتا تو وہ عقل کا شعبہ ہے، اس لیے آیت جس پہ ختم ہوئی وہ کیا کہا؟ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، ان کو اپنی صفات کا علم ہی نہیں ہے۔ اگر ان کو علم ہو جاتا کہ ہم صفی ہیں تو ایسا ایسا اپنی بیماری کا علاج کرتے۔ یہ جو علاج نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے جاہل مرکب ہیں، اور جاہل مرکب کیا ہوتا ہے؟ کبھی اپنا علاج نہیں کرتا ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت آیت کہ شروع میں جو مطلب ذکر کیا کہ یہ صفی ہیں، یعنی تینوں مرحلوں میں یہ صفی ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور ان کو علم بھی نہیں ہے۔ کہاں پہ علم نہیں ہے؟ کہ نہ امکانات سے آگاہی ہے، نہ امکانات کے تحفظ کی آگاہی ہے، اور نہ امکانات سے استفادہ کرنے کی آگاہی ہے، یعنی مکمل صفی ہیں یہ لوگ، اور تینوں مراحل میں صفی ہیں۔ اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو رشادت کی منزل پہ گامزن کریں تو پھر ایک ایک بیماری کو اپنے وجود سے دور کریں، اور جب ایک ایک بیماری اپنے وجود سے دور کریں گے ایسا ایسا رشد کی منزل پہ آئیں گے، اور جیسے رشد کی منزل پہ آئیں گے اعلان کیا ہوگا کہ یہی پیغام ہدایت جو قرآن ہدی للناس بن کر آیا تھا، جو جو رشید بنتا گیا اس نے ہدایت سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، اور جس نے اپنے آپ کو مقام رشد پہ نہیں ڈالا کیا ہوا؟ یا کافر بن گیا، یا منافق بن گیا، یا صفی بن گیا، یا کیا بن گیا؟ بیمار ہو گیا۔ اب سمجھ میں آتا ہے ہدی للمتقین، متقین کون لوگ ہیں؟ کہ متقین وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت کے امکان کو پہچانتے بھی ہیں اور اس کا تحفظ بھی کرتے ہیں، اور تحفظ کرنے میں اگرچہ ان کی جان چلی جائے پرواہ نہیں ہے، لیکن تحفظ کرنا ضروری ہے، اور تحفظ کرنے کے بعد اس سے استفادہ اور بارآوری بھی کرتے ہیں۔ عزیزان، قرآن یہی ہمیں اور آپ کو درس دیتا ہے، ایسی زندگی گزارو کہ آپ کے جانے کے بعد معاشرہ جب شعور کی منزل پہ آئے تو آپ کو ان تین مقامات پہ رشید بن کر دیکھے کہ امکانات کی جب بات آئے کہ آپ کی علم اور آگہی امکانات کی نسبت اتنی وسیع و عریض ہو کہ جب آپ کے علم کی بات آئے اصلاً لوگ عاجز ہو جائیں آپ کے علم کے اندازہ گیری کرنے پہ۔ اور یہ تھا آغا حسن زادہ آمولی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جن کو 8 زبانوں پر 8 دنیا کی زندہ زبانیں ان پہ عبور حاصل تھا، اور ان زبانوں میں شاعری کر سکتے تھے، اور 16 علوم میں صاحب نظر تھے۔ یوں نہیں تھا کہ ہماری طرح 2-4 اصطلاحات ایک علم کی رٹ لیں اور اپنے آپ کو علامہ اور فہامہ سمجھنا شروع کر دیا، نہ 16 علوم کے اندر صاحب نظر تھے، یعنی باقاعدہ اپنا نظریہ بیان کرتے تھے کہ میری نظر اس علم میں یہ ہے۔ اور جب دانشگاہ تہران نے، تہران یونیورسٹی میں
ان کا یہی کنگرہ منایا، سیمینار کیا ان کی شخصیت، علمی شخصیت کا، اور علمی شخصیت کے بعد جب ان کے آثار اور علوم اور تخصص کو جب دیکھا گیا کہ کس منزل پہ یہ فائز ہیں، تو یونیورسٹی کا جو چانسلر تھا وہ آیا اور سامنے آ کر اس نے اظہار عجز کیا، کہا کہ ہماری دانشگاہ کے اندر کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے جو آپ کے علم کے لیول کی ہو اور ہم آپ کو وہ ڈگری دے سکیں، ہم عاجز ہیں آپ سے، اور یہی اظہار عجز ہی ہمارا قبول کر لیں کہ آپ کی علمیت کس درجے پہ ہے۔ ایسے بنیں کہ جب دنیا سے جائیں تو امکانات اور علم کی دنیا میں آپ اس منزل پہ فائز ہوں کہ لوگ آپ کے علم کے سامنے زانو ٹیک دیں، اور پھر تحفظ کی دنیا میں دیکھیں جا کے کیسا تحفظ کیا انہوں نے، علوم کا، امانات الہی کا، امکانات الہی کا، اور تقوی کے سائے میں، اور باراوری کیا تھی، وہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے وہ کس مقام کو جا کے پایا ہے، وہ ہر 3 مراحل میں اس حد تک جا پہنچے کہ آج ہر عام و خاص کے زبان پہ حسن زادہ کی بات ہوتی ہے، البتہ وہ جو قدر شناس ہوتے ہیں، نہ وہ جو دشمنان دین یا دشمنان علم اور دشمنان تقوی ہیں، خوب ان کی بات نہیں ہے، خوب ظاہر سی بات ہے امیر المومنین کے لیے بھی کتنے ایسے لوگ تھے جو دشمن بن کر ظاہر ہوئے، بس دشمن کی بات پہ کان نہیں دھرنا چاہیے، ہمیں اپنا راستہ طے کرنا ہے، اور راستہ کیا ہے کہ ہمیں رشید بن کر دین کی تعلیمات سے استفادہ کرنا ہے، اور ہمیں تحفظ دینا ہے، کس کو؟ ایمان کی منزل پہ آ کر سب سے پہلے اپنی دنیا، اور دنیا کے سائے میں آخرت، اور دنیا بھی دین کے سائے میں، یہ نہیں کہ دنیا کے پیچھے سر سے بڑھ جانا ہے کہ دین کی حد نہیں کراس کر دیں۔ اسی لیے یا اذا قیل لہم آمنوا، خطاب اگرچہ ان کو ہے لیکن خطاب عمومی ہے سب کے لیے، آمنوا تحفظ ہو اپنی دنیا کو بھی، اپنے آخرت کو بھی، لیکن دین کے سائے میں۔ پس وہ دین جو آپ کی دنیا آباد کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ دین تحفظ کے قابل بھی نہیں ہے، اور وہ دین ایسا ایسا تعریف شدہ ہو جاتا ہے، اس قابل نہیں ہوتا کہ بشریت کے لیے آب حیات کا اہتمام کر سکے۔ منافقین کے اوصاف میں سے کیا ہے؟ کہا کہ یہ بدترین قسم کے سفی ہیں، سفاہت انہی کے اندر ہے۔ پس سفاہت ان 3 مرحلوں میں جب آتی ہے تو انسان ان 3 مراحل کے اندر اپنی عقل کو کھو دیتا ہے اور ان امکانات سے محروم ہو جاتا ہے، عقل کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو نابود کر دیتا ہے۔ عقل تھوڑا بہت شعور ہونے کے باوجود ان مراحل میں اپنے آپ کو گامزن نہیں کرتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سفی بن کر زندگی گزارتا ہے اور سفی بن کر اس دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی سفی بن کر اس دنیا سے جاتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، خوب بدترین ہے یہ لوگ جو صفات کی دنیا پہ آ کر اپنے آپ کو 3 مراحل کے اندر محروم رکھتے ہیں اور حیوانی شکل بنا کر اس دنیا سے منتقل ہو جاتے ہیں۔ کہ اعاذنا اللہ من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، خالق کائنات ہمیں محفوظ رکھے اور انہی تعلیمات کو واقعاً صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آہستہ آہستہ ان پہ میدان عمل میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔